آپ نے فرمایا عائشہ فکر نہ کر، میں نے اپنے رب سے دعا مانگ لی ہے کہ یا اللہ میں جسے ڈانٹوں اسے تو اتنا اجر عطا فرما جتنا فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں نے مانگ لی ہے۔ حضور سراپے رحمت ہے، حضور کی ساری ذات رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے نبی کا رونا رحمت ہے، مسکرانا رحمت ہے، بیٹھنا رحمت ہے، بٹھانا رحمت ہے، سونا رحمت ہے، سلانا رحمت ہے، چلنا رحمت، چلانا رحمت، میرے مصطفیٰ کا احد میں ہونا رحمت، اور ایک دستے کو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھانا رحمت، بدر میں حضور کا ہونا رحمت، خیمہ لگانا رحمت، خندق میں حضور کا جانا رحمت، کدال ہاتھ میں پکڑ کے پتھر پہ لگانا رحمت، حسنین کو کبھی جھولی اور کبھی کندھے پہ بٹھانا رحمت، زہرا کے لیے قیام فرمانا رحمت، کملی بچھانا رحمت۔ آپ توجہ کریں گے تو یہ فقرہ کہوں گا، آپ کی توجہ ابھی تک بھی میری طرف نہیں ہے، آپ توجہ کریں گے تو یہ فقرہ کہوں گا۔ صدیق کے کندھوں پہ چڑھنا بھی رحمت ہے، علی کو اپنے کندھوں پہ چڑھانا بھی رحمت ہے۔ میرے نبی کا فرش پہ چلنا بھی رحمت ہے، عرش پہ جانا بھی رحمت ہے، سر سے پاؤں تک حضور رحمت ہی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور جن کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میری تقریر ریکارڈ پہ ہے، اللہ کرے ان کے دل تک یہ میری بات پہنچ جائے۔ میرے نبی نے شرمندہ کرنے میں خوشی محسوس نہیں کی، بلکہ لوگوں کو عزت دینے میں خوشی محسوس کی۔ ہم لوگوں کو جھکا کے خوش ہوتے ہیں، شرمندہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ گاڑی لی، روڈ پہ آیا، کسی بیچارے بائکیے والے کی بریک نہیں لگی، رکشے والے کی بریک نہیں لگی، گاڑی والے کی بریک نہیں لگی، اس نے ہٹ کیا گاڑی کو، بمپر ٹوٹ گیا، سائیڈ میرر ٹوٹ گیا، نقصان ہو گیا، ڈینٹ پڑ گیا گاڑی میں، وہ بھی گاڑی سے باہر نکلا، جس کی غلطی تھی یہ بھی نکلا۔ اگر تو اس نے نکل کے چڑھائی کر دی نا، جیسے ہی نکلا اس نے کر دی چڑھائی، پھر اس بندے کا انداز مدافعانہ ہوگا، کیونکہ اس میں بھی طاقت ہے، دم خم ہے، مزاحمت کر رہا ہے۔ اور اگر اس نے یہ کہہ دیا نا جناب غلطی ہو گئی، پھر اس نے اشر تکن والا ہونا، غلطی ہو گئی تواڑے کول، گڈی تو کدی کیوں، تو روڈا تے چاڑی کیوں، تو ایتھے تک پہنچیا کیسے؟ پھر جناب اسے ہم جھکاتے ہیں، پھر اسے شرمندہ کرتے ہیں۔ آپ کسی کو دو چار باتیں سنا دیں اور وہ بندہ خاموشی سے سنتا رہے، تو سنانے والا گھر آ کے کہتا تھا کیا نا، پھر سنائیاں نہیں سنائیاں، سر ساٹ کے سننا رہا نا، بولا آرنا میں دسارس۔ بھئی جو آپ کی باتیں سن رہا ہے وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے، آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، اس کو بھی زبان دی ہے۔ دو باتیں آپ نے سنائی ہیں، چار وہ سنا لیتا، آپ کے پلے کیا رہ جاتا؟ لیکن اللہ نے اسے وہ اخلاق دیا ہے کہ جس اخلاق سے گر کر آپ بات کر رہے ہیں وہ اس اخلاق سے نہیں گرنا چاہتا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کو اللہ بڑا حوصلہ دے رکھا ہے، اللہ نے بڑا صبر ان کو دے رکھا ہوتا ہے، آپ بات کرتے رہیں وہ خاموشی سے سنتے رہیں گے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ اگلا بندہ غلط ہے میں بھی غلط ہو جاؤں، اگر دونوں ہی غلط ہو گئے تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ بندوں کا مزاج ہوتا ہے، اور یہ خوش ہو رہا ہے، میں نے سنائی ہے نا پھر باتیں، دیکھا ہے اس نے سر نیچے کر کے میری کیسے سنی ہے، بولتا نا ذرا میں پھر اسے بتاتا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل، آپ کی توجہ اگر میری طرف ہے تو ایک بار ذرا اپنا سبق یاد کریں، آپ کیا سناتے ہیں مجھے۔ میں ہر جمعے پہ نئی باتیں سناتا ہوں، تے تواڈا پرانا ہی سبق ہے، توانوں یاد نہ رہے تو پھر میں ٹھیک رہ گیا۔ ایک بار پھر کہہ دیں ذرا۔ ہاں گرامی قدر احباب، امام احمد بن حنبل ندی کے کنارے وضو فرما رہے ہیں، آپ کے خدام آپ کے ساتھ ہے، وضو کرتے کرتے آپ نے دیکھا ایک بچھو وادی کے کنارے، دریا کے کنارے چلتا چلتا آیا، دریا میں آ کے گر گیا۔ اللہ کے ولی نے اسے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے
اسے زمین پہ رکھا، خشکی میں رکھا، جب ہاتھ پہ اٹھایا تو اس نے ڈنگ مارا، آپ کا چہرہ بدل گیا، متغیر ہو گیا، سانپ کا ڈنگا اور ہے، بچھو کا ڈسنا اور ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، بھیگا ہوا تھا، پھر کنارے چلتا چلتا دریا میں آ کے گر گیا۔ آپ نے دوبارہ اسے ہاتھ پہ اٹھایا، کنارے پہ رکھا، پھر اس نے ڈنگ مارا، تیسری بار پھر چلتا چلتا آیا، پھر گر گیا، پھر آپ نے اٹھایا، پھر اس نے ڈنگ مارا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگوں کا مزاج بھی بچھوؤں جیسا ہوتا ہے۔ آپ اگر ان کے ساتھ نیکی کریں گے وہ آپ کو ڈنگ ماریں گے، اور اگر آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں گے اس کا بدلہ وہ آپ کو برائی سے دیں گے۔ آپ میرے جملے سے ناراض ہوتے ہیں تو مرضی، راضی رہتے ہیں تو مرضی، یہ بات میرا کہنا مجبوری ہے۔ میں کہتا ہوں اچھائی کا بدلہ برائی سے دینا بد نسلوں کا طریقہ ہے، اور اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ نسلیوں کا طریقہ ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے اصلاں نال جن کی کری ہے تے نسلاں تک نہیں بھول دیں، بے نسلاں نال جن کی کری ہے اگوں الٹیاں چالاں چل دے، اے بے غیرت دی یاری نالوں توبہ لکھ لکھ واری، اے چنگا ہویا لڑ نیڑیوں تروٹا عمر نہ گزری ساری۔ بعض لوگوں کا طریقہ بچھوں کی مانند ہوتا ہے، آپ نیکی کریں گے وہ آپ کو ڈنگ ماریں گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا یہ نسلی لوگوں کا طریقہ ہے، اور نیکی کا بدلہ برائی سے دینا یہ بد نسلوں کا طریقہ ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، آپ نے 7ویں بار جب اٹھایا اس نے پھر ڈنگ مارا، خادم نے ہاتھ جوڑ لیے، اس نے عرض کی حضور مہربانی دفعہ مارو، ڈوبنا ہے تو پیا ڈوبے، ہر بار اٹھاتے ہیں وہ ڈستا ہے، اور آپ بار بار اٹھاتے جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کیا خوبصورت جملہ بولا، ہائے ہائے ہائے، آپ نے فرمایا وہ اگر بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ ڈنگ مارنا بری عادت ہے، اور ڈوبتے کو بچانا یہ کیا ہے؟ وہ اگر اڑ گیا ہے بری عادت تے میں کیسے اچھی عادت چھوڑ دوں؟ میرے گرامی قدر احباب، میرے آقا نے، میرے مولا نے شرمندہ نہیں فرمایا، لوگوں کو عزتیں عطا فرمائیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اسی لیے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پھر ربیع الاول آ رہا ہے، 1500 سالہ میرے نبی پاک کا جشن آ رہا ہے۔ ہم خوشیاں ویسے نہیں مناتے، ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ شرمندہ کر کے خوشی نہیں محسوس کی، بلکہ آپ نے انسانوں کو عزت دے کے خوشی محسوس کی۔ ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں رہنا ہے۔ سرکار کی عادت مبارکہ تھی، چونکہ آپ کی ازواج مطہرات کے حجروں میں گنجائش کم تھی، آپ کے ہاں جو مہمان آتا سرکار یا صحابہ میں اسے بانٹ دیتے یا مسجد نبوی میں اسے سلاتے، لیکن آنے والے نے ضد لگائی میں نے آپ کے گھر آرام کرنا ہے۔ میرے نبی کسی سوالی کا سوال موڑتے نہیں تھے، آپ نے فرمایا، صحابہ کو فرمایا 4 پائی لگائی جائے، بستر بچھایا جائے، حضور اسے گھر لے آئے، 2-4 بکریوں کا دودھ
حضور کے گھر آتا تھا وہ سارا اسے پیش کیا، وہ سارے کا سارا دودھ پی گیا، سارے گھر کا کھانا کھا گیا۔ جب بستر پہ سلایا تو چونکہ اس نے اتنا کھانا کھایا ہوا تھا، راتی پیشاب وچ نکل گیا۔ سرکار کے بستر پہ اس نے پخانہ کر دیا۔ پخانہ جب کر دیا بڑا پریشان ہو گیا، اٹھا اور بھاگ گیا۔ بھئی حضور ناراض ہوں گے، لوگ میرا سینڈوچ بنا دیں گے، جو ان کے ماننے والے ہیں۔ بھاگ گیا، لیکن بھاگتے بھاگتے اس کی ایک انگوٹھی سونے کی سرکار کے بستر پہ رہ گئی۔ وہ کہتا ہے میں گیا کنویں پہ، میں نے کپڑے دھوئے، نجاست صاف کی، نہایا، میری نگاہ ہاتھوں کی طرف اٹھی، میں نے دیکھا انگلی میں انگوٹھی نہیں ہے۔ اب پریشان ہو گیا، واپس آ نہیں سکتا کہ وہاں بندے شرمندہ کریں گے، مجھے شرمندہ کریں گے، سزا دیں گے، سرکار مجھے سزا دیں گے۔ اب بار بار سوچ رہا ہے جاؤں یا نہ جاؤں۔ میرے گرامی قدر احباب، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر موبائل بچ جائے کسی نمازی کا، مسجد میں جو پکا نمازی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، کچا پھر بھی معاف کر دے گا۔ موبائل بجاؤ، پکے نے کہا یہ آندھا کیوں بجا یہاں پہ؟ جو بیچارہ کچا پکا ہوتا ہے نا وہ معاف کر دیتا ہے۔ میں راجہ بازار کے ایک علاقے میں بہت عرصہ خطیب رہا ایک مسجد میں، اور پھر وہاں سے میں آ گیا۔ چونکہ کافی عرصہ وہاں پہ رہا تو کمیٹی کے ساتھ میرا تعلق تو تھا۔ ایک دن کمیٹی کے ایک آدمی کی مجھے کال آئی تو کہنے لگا مفتی صاحب ہم اپنے امام صاحب کو فارغ کرنے لگے۔ میں نے کہا خیر ہو۔ کہنے لگا وہ عشاء کی نماز پڑھ کے رکتے نہیں، کمیٹی نے 2-4 بار ان کو وارننگ دی ہے، لیکن پھر بھی وہ چلے جاتے ہیں، سنتے نفل نہیں پڑھتے، چلے جاتے ہیں، باقی نمازوں میں پڑھتے ہیں، عشاء میں نہیں پڑھتے۔ تو کمیٹی نے اب وارننگ دی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے اور اب فارغ کرنے۔ میں نے کہا بیچارے کا پتہ نہیں، کوئی پیٹ کا مسئلہ ہو، کوئی بیوی کا مسئلہ ہو، اس کا بچے پریشان ہوں، معافی دے دے۔ کہنے لگا نا کمیٹی نے فیصلہ کر دیا نکالنے کا۔ سب سے کچی نوکری بیچارے مولوی کی ہوتی ہے، ظہر کے ٹائم کمیٹی فیصلہ کرے، عصر کی نماز نہیں پڑھانے دیتی، کہتی ہے ہم نے بندہ اور نیا رکھ لیا ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، ہائے ہائے اللہ اللہ، کمیٹی نے فیصلہ کیا ہم نے نکالنا ہے، ہم نے نہیں رکھنا، کیونکہ وہ عشاء کی نماز کے بعد رکتے نہیں ہیں، بار بار انہیں منع کیا گیا۔ میری عادت نہیں ہے میں مسجدوں کی امامت کے لیے، خطابت کے لیے بندے بھیجوں، لیکن کئی بار ایسے ہوتا ہے چونکہ ہم نے پورے ملک میں جانا ہوتا ہے، کوئی بندہ ہمارا نمبر لے کے ہمیں کال کرتا ہے، ہماری مسجد میں جگہ خالی ہے، امام چاہیے، خطیب چاہیے، میں شرائط بھی پوچھتا ہوں، ذمہ داریاں بھی پوچھتا ہوں۔ کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے بندہ شادی شدہ ہونا چاہیے، ہم نے بیچلر بندہ نہیں رکھنا۔ دوسری شرط یہ ہے قرآن پاک کا حافظ بھی ہونا چاہیے، قاری بھی ہونا چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے، اس نے مکمل درس نظامی پڑھا ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہتے ہیں 5 وقت نماز پڑھانی ہے اور نماز سے 5 منٹ پہلے آ جانا ہے تاکہ لوگ بار بار پیچھے مڑ مڑ کے نہ دیکھیں، اور جمعہ پڑھانا ہے اور سر بھی لگانی ہے، ترنم میں خطاب کرنا ہے۔ ہمارے لوگ ترنم میں تقریر سننا پسند کرتے ہیں، سادی تقریر سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اور ڈیوٹی کیا ہے؟ اگر مؤذن نہ ہو اذان بھی دینی ہے، ماشاءاللہ۔ اور کیا کرنا ہے؟ بندہ مر جائے محلے میں جنازہ بھی پڑھانا ہے، ماشاءاللہ۔ اور کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے 2 ٹائم محلے کے بچے ناظرہ پڑھنے آتے ہیں، انہیں بھی پڑھانا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اور کیا کرنا ہے؟ اور یہ کرنا ہے۔ ایک بات یاد نہیں رہی مولوی صاحب، وہ بھی کہہ دوں۔ میں نے کہا بولے وہ کون سی بات؟ رمضان میں قرآن بھی سنانا ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، 2 منٹ پہلے آنا ہے،
جمعہ پڑھانا ہے، ناظرہ کے بچوں کو پڑھانا ہے، مؤذن نہ ہو، اذان بھی دینی ہے، جنازہ پڑھانا ہو، نکاح پڑھانا ہو، یہ ساری شرائط جب مجھے دے دیتا ہے تو میں معصومانہ انداز میں پوچھتا ہوں اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ معصومانہ جواب آتا ہے پہلے مولوی صاحب کو ہم 20,000 روپیہ دے رہے تھے اور اس بار کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے ہم 20 نہیں پورا 25 دیں گے۔ میں نے کہا خدا کا خوف کر جائیں، اس زمانے میں 25,000 میں مجھے گھر کا بجٹ بنا کے دکھائیں، 30 میں بنا کے دکھائیں، حتیٰ کہ 40,000 میں مجھے گھر کا بجٹ بنا کے دکھائیں۔ جو آپ نے رکھنا ہے وہ آپ کا خطیب ہے، وہ مسجد کا امام ہے، اور مسجد کا خطیب مسجد کا اصل سربراہ ہوتا ہے۔ آپ کو حرام حلال کی تمیز سکھاتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز سکھاتا ہے، پاکی ناپاکی بیان کرتا ہے۔ آج اب اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یقین کریں اسے یہ کام چھوڑنا پڑ جائے گا۔ مہنگائی کے زمانے میں کوئی بندہ کیسے اپنے گھر کو مینج کرے؟ اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے مصلی موجود ہو، امام نہ ہو، ممبر موجود ہو، خطیب نہ ہو، قرآن پڑھا ہو، پڑھانے والا کوئی نہ ہو۔ آپ اگر خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ میں منہ پہ تعریف کرنے کا قائل نہیں ہوں، میری تقریر ریکارڈ پہ ہے، پوری دنیا تقریر ہماری سنتی ہے الحمدللہ۔ میں ایک بات بالکل ہوش و حواس سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ہمارے پنڈی میں ہماری نوری مسجد کی انتظامیہ یہاں امام خطیب اور قاری صاحب کو جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، جو خدمت کرتی ہے، پوری پنڈی میں کوئی مسجد کی کمیٹی نہیں کرتی۔ تو انہوں میرے خیال ہے گل چنگی نہیں لگی بے تو سمٹھی سبحان اللہ اچھی بولو، ایک باری پھر ہو جائے۔ اس کا کریڈٹ آپ کے سر بھی حاجی طارق صاحب کے سر پہ، چودھری صاحب کے سر پہ، اور ان کی ساری ٹیم کے سر پہ۔ جتنی فیسیلیٹیشنز اور جتنی سہولیات اور جتنے مشاہرے انہوں نے اپنے لوگوں کے مقرر کر رکھے ہیں، میرے خیال میں پنڈی میں کسی کے نہیں، اور ہم بھی ان کی دلداری کی وجہ سے آتے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ہمارے منتظر بیٹھے ہیں مفتی صاحب جمعہ چھوڑیں اور ہم انہیں بلائیں۔ یہ دلدار ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی وفادار ہیں۔ آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں تو بول لیں، ان کی محبت ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں ایسا نہ ہو جائے مصلی موجود ہو، امام نہ ہو، ممبر موجود ہو، خطیب نہ ملے، قرآن پڑھا ہو، پڑھانے والا کوئی نہ ملے، اور اس کی دلیل میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو مسجد کا امام اور خطیب ہوں، اور جناب جتنے بھی مسجدوں کے امام ہیں ان کے بچے اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتے۔ ان سے کوئی بندہ پوچھے تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے کیا بنایا؟ ساری زندگی مسجدوں کی امامت کی، ساری زندگی جمعے پڑھائے، ہمارے باپ نے کیا کمایا، کیا بنایا؟ آج ایک نئی جنریشن اور نئی روشنی اس فیلڈ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کا انجام دیکھا۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گیا۔ ایک باپ مسجد کا امام، 40 سال اس نے مسجد کے مکان میں رہائش رکھی، 4 بیٹیاں، ایک اکلوتا بیٹا، لیکن بیٹا اتنا ذہین تھا، باپ نے اپنے بیٹے کو سکول میں ڈالا، اس نے پورے ڈویژن میں میٹرک میں ٹاپ کیا، سائنس سبجیکٹ میں اس نے سب سے زیادہ نمبر لیے۔ میٹرک کے بعد باپ نے اسے عالم بننے کے لیے مدرسے میں داخل کروایا، ثانیہ عامہ کے امتحان میں اس نے تنظیم المدارس کو ٹاپ کیا۔ ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، رشتہ دار بھی خوش ہیں، ہمارا بچہ، ہمارا بھتیجا، ہمارا بھانجا بڑے شوق سے پڑھ رہا ہے۔ اچانک اس بچے نے ٹوپی اتار دی، گھر والوں کو آ کے کہا میں نے کوئی نہیں پڑھنا۔ باپ نے سمجھایا، ماں نے سمجھایا، لیکن بچے کے کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ باپ بڑا پریشان ہوا، اگر میرے بچے نے تعلیم چھوڑ دی اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ انگلی پکڑ کے اپنے پیر صاحب کے پاس لے گیا اور جا کے عرض کرنے لگا، پیر صاحب میرا بچہ بڑا ذہین، میٹرک میں اس نے ٹاپ کیا، تنظیم المدارس کو اس نے ثانیہ کے امتحان میں ٹاپ کیا، اچانک اس نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم نے بڑی منتیں کی لیکن بچہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے
آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، چونکہ آپ سے بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ پیر صاحب نے اپنا دست شفقت اس بچے کے سر پہ رکھا اور فرمایا بیٹا تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتا؟ بچہ کہنے لگا پیر صاحب بس میں نے کو نہیں پڑھنا، میری دوست سے بات ہو گئی ہے، میں اٹلی جا رہا ہوں، میں نے اٹلی جا کے کام کرنا ہے۔ پیر صاحب نے کہا وجہ کیا ہے؟ بچہ پھٹ پڑا، کہنے لگا پیر صاحب 40 سال ہو گئے ہیں میرا باپ مسجد میں امامت کرواتا ہے، مسجد میں مکان میں ہم رہتے ہیں، میری یہیں پہ پیدائش ہوئی، 4 بہنوں کا میں اکلوتا بھائی ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ناراض نہ ہونا پیر صاحب، میرے باپ نے کیا بنایا، ہمیں کیا بنا کے دیا، اس نے ہمارا فیوچر کیا بنایا؟ پیر صاحب نے کہا بیٹا دنیا کی باتیں ایک طرف، خدا نے مصطفیٰ نے جو اعزاز دیے ہیں، جو عطائیں کی ہیں، ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ وہ نوجوان بڑا سمجھدار کہنے لگا پیر صاحب آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، ابا جان دیکھتے ہیں، دنیا والے نہیں دیکھتے۔ پیر صاحب کو پتا چل گیا کوئی خاص واقعہ ہوا، انہوں نے کہا بیٹا مجھے بتائیں دل کی بات ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، میری بہن نے میٹرک کیا اور درس نظامی کیا، میری بہن کو حسن کی کمی نہیں، نیک نامی کی کمی نہیں، لیکن کوئی میرے گھر رشتہ مانگنے کے لیے نہیں آیا کہ بچی کا باپ مسجد کا امام ہے، یہ جہیز میں ہمیں کیا دے گا؟ ہم نے رشتہ نہیں لینا، ہم نے رشتہ نہیں لینا، جہیز میں ہمیں کیا ملے گا؟ میں بہت ادب سے، مجھے آپ نے بات یاد کروانی ہے جہاں سے میں نے بات کو چھوڑا، اور میں یہاں ادب سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے جملوں میں تلخی آ جائے طالب علم مہمان سمجھ کے، اپنے ممبر کا خطیب سمجھ کے مجھے معاف کر دینا۔ باپ آتے ہیں فون کرتے ہیں مفتی صاحب آپ جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، میری 3 بیٹیاں، میری 4 بیٹیاں، میں ان بچیوں کو بیانا چاہتا ہوں، ان بچیوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے جمعے والے دن اعلان کروا دیں، لوگ میرے ساتھ تعاون کر دیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کس چیز کا تعاون کروائیں؟ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ باپ نے اپنی بچی کی شادی پہ 500 بندوں کی روٹی دینی؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جہیز دینا فرض ہے، فرض ہے جہیز دینا، آئی فون دینا بچی کو فرض ہے، زیور ڈالنا، بولے نا یار، وری دینا۔ میں نے کہا ان میں سے تو کوئی چیزیں فرض نہیں ہے، تو پھر تعاون کس بات کا کریں؟ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے نوجوانوں آپ کے دل پہ میری بات لگ جائے، میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے مسجد کا سپیکر آن کروں، جمعے والے دن ممبر پہ کھڑے ہو کے کہوں بیٹی والوں کے ساتھ تعاون نہ کریں، لڑکے والوں کے ساتھ تعاون کریں جو جہیز کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کیا دو گے بیٹی کو؟ کون سا بیڈ ہوگا؟ کون سی الماری ہوگی؟ آئی فون کا ماڈل کون سا ہوگا؟ کتنا سونا ڈالے گا باپ؟ میرا دل کرتا ہے فلاحی تنظیمیں قائم کی جائیں اور وہ فلاحی تنظیمیں اعلان کریں بچی والے نہیں لڑکے والے آئیں اور آ کے ہم سے پیسے لے جائیں، بچی والوں کو تنگ نہ کریں۔ اللہ نے بیٹے دیے ہیں، کیا بن بیٹھا ہے؟ تجارت کرنے لگ گیا ہے۔ بیٹے بیٹیاں دینا یہ تیرا نہیں، خدا کی قدرت کا کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا واناسا، جسے چاہے بیٹیاں بھی دے دے بیٹے بھی دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے 5 کر دے، ڈاکٹروں حکیموں کے دروازوں کے چکر لگا لے، نہ بیٹے ملے نہ بیٹیاں ملے، کیونکہ انہو علیم قدیر۔ اللہ نے بیٹے دے دیے، تجارت بنا لی ہے۔ کیا دو گے جہیز میں؟ کتنا مال دو گے؟ آئی فون کا ماڈل کون سا ہوگا؟ خدا کا خوف کر۔ او دوستو، بیٹیاں ہمارے معاشرے نے اتنے کانٹے بکھیر دیے ہیں، بیٹیوں کا باپ وہ رستے میں چلتے بھی شرمندگی محسوس کرنے لگ گیا ہے۔
ایک باپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹے نہیں دیے، اس نے اپنی بڑی بیٹی کو سکوٹی لے کے دے دی، موٹر بائک لے کے دے دیا، گاڑی لے کے دے دیا، گاڑی لے کے دے دی۔ آپ یقین جانیں وہ بچی گاڑی میں بیٹھ کے روڈ پہ نہیں آ سکتی، اوباش بدقماش نوجوان اس کا رستہ روکتے ہیں، اسے ہراساں کرتے ہیں، اس کو سیٹیاں مارتے ہیں اور اس پہ آوازیں کستے ہیں۔ بیٹیوں کو ہم نے باعث شرمندگی بنا دیا۔ یقین کریں شادی کے موقع پہ جتنی پتلی حالت بیٹی کے باپ کی ہوتی ہے اتنی پتلی حالت میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ وہ بیچارہ اس بات پہ پریشان ہوتا ہے اللہ نہ کرے روٹی کم نہ ہو جائے، قیامت آ جائے گی۔ وہ بیٹیاں تو بخشش کا ذریعہ، بیٹیاں تو مغفرت کا ذریعہ۔ سرکار فرماتے ہیں دو بیٹیوں کا باپ اور میں محمد قیامت والے دن ایسے مل کے کھڑے ہوں گے جیسے دو انگلیاں ملائی جائیں تو فاصلے کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وضم اصابعہ۔ آپ نے فرمایا لوگو بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ پیدا ہو جائیں تو باپ کی رحمت بن جاتی ہیں، شادی کر کے دے دیں خامد کا آدھا ایمان بن جاتی ہیں۔ ان کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو جائے اللہ نے ان کے قدموں تلے جنت سجا دی۔ یہ زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ میں کیا بتاؤں، بچیاں ماں باپ کے گھر میں بھی دکھی، شادی ہو جائے وہاں بھی ان کے دکھ۔ آپ یقین جانیں اس وقت 90% عورتیں اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں سسرال کے رویے کی وجہ سے۔ آپ میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ بھی میلاد پڑھ رہا میں سرکار کا، سمجھ آ رہے ہیں؟ تو 90% بچیاں اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں کیونکہ سسرال کا رویہ ان کے ساتھ غیر منصفانہ ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اللہ کرے سمجھ جائیں۔ گلاس ٹوٹے بیٹی سے، بھائی مارے دوڑنے کے لیے، ماں کہتی ہے نہ مارنا، یہ چند دنوں کی مہمان ہے، مسافروں کو نہیں مارا جاتا، میں کل راجہ بازار جا کے گلاسوں کا پورا سیٹ لے آؤں گی۔ باپ جیب میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے یہ لیں 2000 روپیہ، میری بیٹی کو نہ مارنا۔ اور اگر اللہ نہ کرے وہی گلاس بہو سے ٹوٹ جائے، گھر سے ایک آدمی بولتا ہے کہتا ہے یہ دیکھتی ادھر ہے جاتی ادھر ہے، ایک اور گھر سے بولتا ہے کہتا ہے اگر باپ کا مال ہوتا یہ نہ توڑتی، اس نے عادت بنا لی ہے برتن توڑنے کی، کبھی پیالے توڑتی ہے، کبھی گلاس توڑتی ہے، کبھی جگ دے مارتی ہے۔ پھر خامد بولتا ہے فرعونی لہجے میں کہتا ہے بلاؤ اس کی ماں کو، بلاؤ اس کے باپ کو۔ وہ بوڑھے ماں باپ لرزتے کامتے آتے ہیں، ماں اپنے داماد کے پاؤں میں اپنا دوپٹہ ڈالتی ہے، کہتی ہے کوئی بات نہیں بچی ہے غلطی ہو گئی ہے میں پیسے دے دیتی ہوں۔ باپ معافی مانگ کے کہتا ہے اس بار میری بچی کو معافی دی جائے، آئندہ کے بعد ہم سمجھا کے جائیں گے۔ اپنی بچی کو بوڑھے ماں باپ اندر لے جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ہمارے سفید بالوں کا حیا کر بیٹی، سرخ لباس میں آئی تھی، سفید لباس سے نکلنا، تیری اور بھی بہنیں بیٹھی ہیں، اگر تو طلاق لے کے آ گئی تو ان کا رشتہ کون لینے آئے گا؟ وہ بچی پھر گھر میں کڑتی ہے، وہ بچی گھر میں گھٹتی ہے اور دروازے بند بند کر کے روتی ہے۔ ماں باپ کے گھر میں ملکہ رانی بن کے رہی تھی، آج ایسا وقت آ گیا ہے خامد ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، بچی کو چہرے پہ نشان آئے، بچی ماں باپ کے گھر گئی، باپ نے پوچھا بیٹا یہ آنکھ پہ نشان کیسا، ماتھے پہ نشان کیسا؟ بچی اپنا دکھ بھی بیان نہیں کرتی، کہتی ہے واش روموں میں جو ٹائلیں لگی ہیں ان سے سلپ ہو کے گر گئی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پاؤں پھسلا، میں گر کے زخمی ہو گئی۔ یقین جانیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آنکھیں بند کر کے کہنا چاہتا ہوں، آپ بولیں گے تو میں خوش ہوں گا کہ میں سرکار کے نوکروں کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں کہتا ہوں معیار ایک رکھے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کی دوسرے گھر میں عزت ہو، اللہ نے جو تجھے بہو عطا کی ہے تو اس کو عزت دینا شروع کر دے، اللہ تیری بیٹی کو اس کے گھر میں عزت دینا شروع کر دے۔ عزت دیں۔ ہاں مجھے
بات پھر بھول گئی ہے، پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا تھا. کوئی لقمہ شکمہ دے دے، کوئی نہیں ہے. چلو یاد آ گئی. وہ اس بندے کی بات بتا رہا تھا، کھانا اتنا کھایا، حضور کے بستر پہ کیا کر دیا؟ پیشاب کر. وہ کہتا ہے میں اب کنویں پہ کھڑا ہوں، کپڑے دھو رہا ہوں، انگلی دیکھتا ہوں، بڑا پریشان ہوں، انگوٹھی قیمتی بھی بڑی ہے، ادھر سے ڈر بھی لگتا ہے، جاؤں گا تو مجھے شرمندہ کریں گے. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتا ہے انگوٹھی کی قیمت نے مجھے حضور کا سامنا کرنے پہ مجبور کر دیا. ڈرتے ڈرتے آیا، سرکار کھڑے ہوں گے، کیا جواب دوں گا؟ حضور کے غلام کھڑے ہوں گے، کیا جواب دوں گا؟ لیکن وہ کہتا ہے میں آیا، حضور کے حجرے کے سامنے پہنچا، کوئی بندہ مجھے نظر نہ آیا، صرف سرکار مجھے نظر آئے، ہاتھ میں کوزہ پکڑا ہوا ہے، اور آپ میری اس جگہ پہ جہاں پہ میں نے پخانہ کیا تھا آپ پانی ڈالتے جا رہے ہیں اور دھوتے جا رہے ہیں. پانی ڈال رہے ہیں اور دھو رہے ہیں. میں جو ہی قریب آیا، سرکار کی نگاہیں اٹھیں اور مجھے دیکھا، اور حضور مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا فکر نہ کر، گھبرا نہیں، گٹ سسٹم کمزور ہوتا ہے، میدا مثانہ کمزور ہوتا ہے، یہ کام ہو جاتے ہیں. میں صفائی کر رہا ہوں، تم بیٹھ، میں صفائی کے بعد تیرے لیے ناشتہ لے کے آتا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ کہتا ہے حضور نے جب یہ کہا نا، ہائے ہائے، وہ جملے نہیں تھے، وہ تیر تھے، دل میں پیوست ہو گئے. وہ جملے نہیں تھے، وہ تریاق تھا جس نے جسم کی انگ انگ سے کفر کا زہر نکال کے اسلام کا نور ڈال دیا. کیا بات ہے میرے نبی پاک نے جو جملے بولے. میں حضور کے قدموں میں گر گیا، میں نے کہا سونیا، میں باریک بین نہیں ہوں، میں موٹے دماغ کا آدمی ہوں، کھانے پینے والا ہٹا کٹا موٹا تازہ جو ملے میں کھا جاتا ہوں. سونیا میں موٹے دماغ کا مالک ہوں، تجزیہ کرنا نہیں آتا، باریک بینی نہیں آتی. سونیا سونیا میں باریک نہیں ہوں، میں نفیس نہیں ہوں، میں موٹے دماغ کا آدمی ہوں، لیکن میرا موٹا دماغ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. قربان جاؤں، حضرت انس کہتے ہیں اس نے کلمہ پڑھا، گھر گیا، 500 بندہ اپنے خاندان کا لے کے آیا اور آ کے حضور کے قدموں میں بٹھا کے کہتا ہے یا نبی اللہ، میں اپنا پورا ٹبر لے آیا ہوں، پورا خاندان لے آیا ہوں، اور میں نے ان کو کہا ہے جسے میں نے دیکھا ہے نہ ماں نے پہلے جنا ہے نہ قیامت تک جنے گی. 500 بندوں نے کلمہ پڑھا. وہ جب کلمہ پڑھ رہے تھے مدینے کی فضائیں بھی گونج رہی تھیں. جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر. ذرا آج محبت سے سارا مجمع بولے، مجھے انشاءاللہ خوشی ہوگی. میلاد کے دن چند رہ گئے ہیں اور یہ بھی میلاد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور میرا یہ میسج آپ نے چلتا پھرتا جا کے دینا ہے. جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر، وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے. جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر. میرے نبی نے شرمندہ کر کے خوشی محسوس نہیں کی، عزت دے کے خوشی محسوس کی. حضور نے جھکا کے خوشی محسوس نہیں کی، اونچا کر کے خوشی محسوس کی. حضرت جابر کی ایک روایت سناتا ہوں، 6-7 منٹ کا مزید آپ کا مہمان ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری کئی بہنیں تھیں، باپ میرے غزوہ احد میں سرکار کے ساتھ شریک ہوئے اور وہیں پہ آپ کا انتقال ہو گیا. ساری بہنوں کی کفالت میرے ذمہ تھی. سرکار بہانے بہانے سے میری مدد فرمایا کرتے تھے.
سٹائل تھا، انداز تھا، بہانے بہانے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ایک غزوے میں حضور کے ساتھ شریک تھا، جنگ ہوئی، واپسی ہوئی، سرکار کی سواری آگے آگے ہے، ہم پیچھے پیچھے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، میرا اونٹ تھوڑا کمزور تھا، لاغر تھا، چل نہیں سکتا تھا، بڑی سلو سپیڈ تھی، اتنی سلو تھی کہ سارے آگے چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ حضور نے آگے جا کے مجھے پلٹ کے دیکھا، پیچھے رہنے والوں کو کون پلٹ کے دیکھتا ہے؟ پیچھے رہنے والوں کو اگر کوئی پلٹ کے دیکھتا ہے تو اس کا نام مصطفیٰ ہے۔ ہائے 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 ہائے، سرکار نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور اپنا گھوڑا دوڑایا، میرے قریب آ گئے، مجھے فرمایا اسے دوڑاتا کیوں نہیں ہے؟ یا نبی اللہ، کمزور ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، نہیں میں یہ دوڑنے کے قابل ہو تو میں دوڑاؤں۔ سرکار کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے چھڑی ماری اور فرمایا محمد تجھے حکم دے رہا ہے تیزی سے چل۔ جابر کہتے ہیں پہلے جو چلتا نہیں تھا حضور کی چھڑی کے بعد رکتا نہیں تھا۔ ہائے ہائے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے، ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ ایک بار حضور بیٹھے ہیں، ایک اونٹ ہانپتا ہانپتا آیا اور اس نے سرکار کے کان میں کوئی بات کی، پھر حضور کے قدموں میں لیٹ گیا، چند لمحوں کے بعد اس کا مالک چھری لے کے آیا، ایک روایت میں آتا ہے چھڑی لے کے آیا، آکے کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس کی پھینٹی لگائی ہے، یہ میری بات نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے، یہ وہاں سے بھاگا، آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی جان اونٹ نے تیری شکایت کی ہے۔ اللہ کے نبی کون سی شکایت؟ آپ نے فرمایا اونٹ نے کہا ہے حضور میرا مالک خدا کا نافرمان ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں عذاب نہ آئے، میں بھی حویلی میں ہوتا ہوں، میں بھی کہیں رگڑا نہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو ایک وعدہ میرے ساتھ کر، تو اس کی نافرمانی نہ کر، محمد تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے یہ تیری نافرمانی نہیں کرے۔ تم ادھر ٹھیک ہو جا، یہ تیرے نال ٹھیک ہو جا سی۔ انداز دیکھیں مجھے، تم ادھر ٹھیک ہو جا، یہ تیرے نال ٹھیک ہو جا سی۔ سرکار نے اونٹوں سے باتیں کی ہیں، آپ نے جانوروں کے ساتھ باتیں کی ہیں اور جانوروں نے حضور کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ کئی روایات ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، میری جو بات ہے میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ کو حضور نے چھڑی ماری، فرمایا چلنا کیوں نہیں ہے، تیزی نال دوڑ۔ جابر آخنے میں لگاما چھکاں لیکن او کیویں رکے جنہوں آرڈر سائز سپریم کورٹ چوں آیا ہوئے، او نہ رکے، چلتا جائے، اتنا تیزی سے چلا، ایک ٹائم ایسے آیا ہو میری سواری سرکار کی سواری کو بھی کراس کر گئی اور میں بہت دور چلا گیا۔ میرے نبی پاک نے گھوڑا دوڑایا، میرے قریب آئے اور قریب آ کے فرمایا جابر خیر سانو بھی نال رکھ لے، اسی بھی تیرے قافلے دے اندر آؤ۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا بول پڑے آج، بن مانگے دیا اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ واہ واہ، ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کا حکم دیا، میں بھی بیٹھ گیا، حضور بھی بیٹھ گئے، حضور میرے قریب آئے اور مجھے قریب آ کے فرمایا جابر ہے تے بڑا نمانا جیا لیکن آج بھی تگڑا ہے تو بڑا کمزور لیکن آج بھی چلتا ہے،
اس کی ٹور کو ساری سواریاں دیکھتی ہیں. آپ کو عرض کیا یا نبی اللہ یہ آپ کی چھڑی کا کمال ہے. آپ نے فرمایا پتہ نہیں کیا ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے یہ اونٹ میں تجھ سے خرید لوں. مجھے دے نہیں دیتا. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا سونیا نوکر ہو کے تواڑے کول پیسے کنا میں چاہیے کنا لے لو. میں نہیں دیتا پیسے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پیسوں کے بغیر میں نہیں خریدوں گا. پیسے میرے ساتھ طے کر, میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. میں تیرا اونٹ خریدنا چاہتا ہوں, مجھے بڑا پسند آ گیا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میرے ہاتھ بند ہیں, گردن چکی ہوئی ہے, آنکھیں میری بند ہیں, ہاں کروں یا نہ کروں. ادھر بچیوں کے رشتے کا مسئلہ تھا, مجھے پیسوں کی بھی ضرورت, سواری بھی میرے پاس ایک ہے, سواری کی مجھے ضرورت. میں نہ ہاں کروں نہ کروں. سرکار نے فرمایا گھبرا گیا ہے, چل میں تیرا مسئلہ آسان کر دیتا ہوں. اگر اسے مارکیٹ میں بیچے, منڈی میں بیچے, کتنے پیسوں کا ہے؟ حضور 6 دینار کا. آپ نے فرمایا میں تجھے 6 نہیں دوں گا, پورے 10 عطا کروں گا. بلال جی لجپال فرمایا رستے کے مسافر ہیں, جابر کو 10 روپے دے دے, 10 دینار دے دے, مال کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, مدینے جا کے مال ہم اس سے لے لیں گے. جابر کہتے ہیں سرکار کے امراء ہمارا قافلہ مدینے آیا, میں بھاگتا بھاگتا گھر گیا, میں نے اونٹ کو نہلایا, اونٹ کو دھلایا, اس پہ سونا جیا کجاوا پایا اور ایک نئی رسی خرید کے اس کی لگام بنائی, بنا سنوار کے حضور کی بارگاہ میں لے آیا. میں نے کہا یا نبی اللہ آپ کا مال لے آیا ہوں اور پیسے رستے میں نے وصول کر لیے ہیں. حضور نے اونٹ کی باگ پکڑی, میری طرف دیکھا, پھر اونٹ کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا جابر یہ اونٹ میرا ہوا, پیسے تیرے ہوئے. اللہ کے نبی ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. فرمایا آج بھی کمزور ضرور ہے لیکن آج بھی سواریوں میں اس کی سپیڈ زیادہ ہے, یہ میرا اونٹ ہے. جابر اللہ کے نبی بالکل حق ہے, آپ کا ہے. فرمایا اس کی سواری بڑی آرام دہ ہے, اس کی سواری بڑی عظیم ہے, اس کی سواری بڑی شاندار ہے. یہ نہ سمجھنا میں نے 6 دینار کا لیا ہے, نا میں نے 10 دینار کا خریدا ہے, یہ میرا اونٹ ہے. جابر کہتے ہیں حضور بالکل آپ کا ہے. یہ بات کر کے میں وہاں سے چل پڑا, ابھی گلی کے کنارے پہنچا, حضور نے مجھے بلایا, فرمایا جابر جی اللہ کے نبی. فرمایا جابر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی حضور کیا بات فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا توفیاں دے لین دین نال پیار وددا ہے. تحفوں کے لین دین سے پیار بڑھتا ہے. جی حضور اسی طرح ہی یہ تو صحیح سانو دس. آپ نے فرمایا کیا یاد کرے گا, اونٹ محمد نے تجھے تحفے میں دے دیا. ہاں حضور جھکانے نہیں آئے, عزت دینے آئے. حضرت جابر کہتے ہیں خوشی سے میرے آنسو چھلک پڑے. مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی وہ بھی پوری, سواری کی بھی ضرورت تھی وہ بھی پوری. آپ نے فرمایا یہ تحفے میں دیتا ہوں, لے کے میں تجھے دیتا ہوں. جابر کہتے ہیں میں نے اس کی باگ رسی اس کی پیٹھ پہ رکھی, آگے آگے چل رہا تھا, میں پیچھے مڑ کے سرکار کو دیکھ رہا تھا. کسی نے کہا کیا دیکھتا ہے, آگے چل. اونٹ بھی مل گیا, پیسے بھی مل گئے. میں نے کہا قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں. مل کے بولے بن مانگے دیا او اتنا دیا, بن مانگے دیا او اتنا دیا. اے ٹیکا لا کے جڑے پتر بیٹھے ہو تسی بھی ہاتھ اٹھا کے, بن مانگے دیا او اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا
ان کے صدقے رمضان ملا، ان کے صدقے. کیا بات ہے، بابا جی کی عمر دیکھیں اور ان کا انداز دیکھیں. رمضان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. میاں صاحب فرماندے نے موسیٰ خضر نقیبوں نہ دے تے اگے بھجن راہی، او سلطان محمد والی تے مرسلیں اور سپاہی. اے نور محمد پیدا آہا آدم جدوں نہ ہویا، اول آخر دوئیں پاسے وہ ملک لویا.